ایک دستور کی بات ہے کہ لوگ چیزیں خریدنے جاتے ہیں نا تو جو اچھی کوالٹی کی امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مہنگی خرید کے لے آتے ہیں. مثلا چائے کی سیٹ لینا ہے تو اپنے ملک کا بنا ہوا فرض کو 1000 کا ملتا ہے تو نہیں، باہر ملک کا اچھی کوالٹی کا بنا ہوا 5000 کا خرید کے لائیں گے. بھائی آپ 5000 کا کیوں خرید کے لائے؟ وہ جی امپورٹڈ چیز تھی، ہر وقت ملتی نہیں ہے، اچھی کوالٹی تھی، مل رہی تھی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، مہنگی بھی ہے تو خرید لیتے ہیں. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم امپورٹڈ چیز کو مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے لیے افطار نہیں ہے، وہ رکتے نہیں ہیں. تو عبادت تو وہ اتنی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس گناہوں کی ندامت یہ نہیں ہے. ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ گناہ کرے اور پھر گناہ پہ نادم ہو کے روئے. وہ عبادت کر سکتے ہیں، بس یہیں تک ہے. لہذا جب فرشتے زمین پر آتے ہیں تو بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے نے گناہ کیا اور پھر یہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، تو ان کے لیے یہ امپورٹڈ چیز ہے. یہ اوپر کے جہان میں نہیں ہے یہ چیز. یہ آنسو جو ندامت کے ہیں یہ اس دنیا میں ہی ہے، فقط بندوں کے پاس ہے یہ نعمت. تو جب یہ آنسو گرتے ہیں تو فرشتے اس کو فوراً اس طرح اکٹھا کر لیتے ہیں جیسے کوئی ڈائمنڈ کو اکٹھا کر لیتا ہے اور لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. اے اللہ، آپ کا ایک بندہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کے رویا اور اس کی آنکھوں سے یہ آنسو نکل آئے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں تو اس جہان کے لیے یہ چیز امپورٹڈ چیز کی مانند ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان آنسوؤں کے اوپر اسپیشل پرائس لگا دیتے ہیں، مہنگے داموں خرید لیتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گناہگار بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ جو سمندروں کے برابر ہوگی اس کو بجھانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. ایک آنسو جہنم کی آگ کا سمندر جیسے ہوتا ہے، اتنی آگ ہوگی، اس کو بھی بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے اور پھر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ جہنمیوں کی سفارش کرو، تو وہ شفاعت کریں گے، اس پر بھی بخشے جائیں گے. حتیٰ کہ پھر کوئی بندہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس کی کوئی شفاعت کرنے والا ہو. تو فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت ایک بندہ ہوگا، اس کی آنکھ کا جو پلکوں کا ایک بال ہے نا وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ کی محبت میں، آپ کے ڈر خوف کی وجہ سے یہ بندہ رویا تھا اور اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈر سے اور آپ کی محبت میں رونے والا بندہ ہے. اس پلکوں کے بال کی گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اعلان کر دیا جائے گا، پلکوں کے ایک بال کی گواہی پر اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دی جاتی ہے. آپ غور کیجئے، ایک بال کی گواہی پر اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہگار کے جو آنسو ہیں ان کی بڑی قدر ہے.